خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیوز ون سے براہ راست افطار کے بابرکت لمحات میں برکت رمضان نشریات کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ثنا خوانان رسول ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور علم کی بات بھی ہوتی ہے، نذران عقیدت بھی پیش کیا جاتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت۔ بزم علم و عقیدت میں آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ سید مظفر شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں جناب علامہ نثار اجاگر صاحب۔ آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کی تشریف لائے۔ موضوع آج کا بڑا اہم ہے اور ویسے تو سارے ہی ہمارے موضوعات بڑے اہم ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان موضوعات کا ہم انتخاب کریں جو آپ سننا چاہتے ہیں، ہم سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آج ہے والدین کے حقوق یا والدین کا ادب۔ اب اس میں جو قرآنی آیات احادیث میں جو ذکر ہوا ہے اس کا تو تمہیداً ذکر ہوگا ہی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آج کے ہمارے بچے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امی میں یہ ملک یا اس ملک کا انتخاب کروں، میں وہاں چلا جاؤں ایجوکیشن کے لیے، تو ماں تو بچے کو دور کرنا نہیں چاہتی، تو ماں یہ کہتی ہے نہیں بیٹا تم یہیں کراچی میں، پاکستان میں، لاہور میں میرے پاس رہو، تو بچہ پھر ضد کرتا ہے۔ اب ایسی سچویشن جس میں کیریئر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں ماں باپ سے مشورہ کرنا ہو اور ماں باپ اپنی محبت کی وجہ سے مشورہ دل سے دیتے ہوں، لیکن جدید دور کے تقاضے اس کے الٹ ہوں تو بچہ یہ سمجھتے ہیں دیکھیں میری بات نہیں مانی ماں باپ نے، میری زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ ایسی سچویشن میں ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی سچویشن میں اولاد کو ادب کے ساتھ اپنی بات کس طرح کنونس کر کے منا کر راضی ہو کر اپنے مقصد یا مستقبل کی طرف جانا چاہیے۔ ایک تو یہ سچویشن آتی ہے۔ دوسری مشہور جو عام سچویشن ہے وہ ہے شادی کی۔ ہمارے ہاں جس طرح کا ماحول ہو گیا، انٹرنیٹ آ گیا اور جس طرح سے موبائل ٹیلی فون آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، تو کنیکشنز بڑے آسان ہو گئے خواتین کے مردوں کے ساتھ کہ لڑکا اور لڑکی کے ساتھ۔ کالجز میں گروپس بنے ہوئے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد یا لڑکے الگ ہوں گے، بچیاں الگ ہوں گی، اور اس طرح یونیورسٹیز میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ مکس گیدرنگ اب ہو گئی ہے کو ایجوکیشن کی وجہ سے۔ تو سمجھنا یہ ہے کہ کیا پسند کی شادی کے معاملے میں یا اپنی پسند بتانے کے معاملے پر والدین کے ساتھ جو مشورہ کیا جاتا ہے اس کی نوعیت کیا ہوگی، اور اس میں ایک ضد بھی آتی ہے، اس میں ایک بغاوت بھی آ جاتی ہے، اس میں ایک لڑائی بھی آ جاتی ہے، اس کو کس طرح ٹیکل کیا جائے کہ والدین کے ادب والا معاملہ جو ہے زیادہ پیچیدہ نہ ہو۔ تو اس طرح کے ہم کچھ موضوعات پہ بھی ساتھ ساتھ گفتگو کریں گے۔ مزید گفتگو آگے بڑھے گی تو آپ کو بہت زیادہ دلچسپ معلومات بھی ملے گی۔ پہلے تمہیداً والدین کا ادب قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے وہ شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ماں باپ، والدین کے حق کو حقوق العباد کے بعد سب سے پہلا درجہ عطا کیا ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا درجہ یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر جو احکامات رکھے وہ دو قسم کے، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ یوں تو اگر اس کے تفصیل سے دیکھا جائے تو حقوق العباد میں سب سے پہلا حق جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت اللہ رب العالمین کی مخلوق و سید الخلق ہونے کے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اگر ہم عقیدے اور نظریے میں شمار کر کے آگے بڑھیں تو پھر حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا حق جو ہے واہ 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 کیا بات۔ اور قرآن کریم نے بار بار کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس سے قرآن میں اللہ رب العالمین اپنی توحید کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلا جو ذکر کیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ صفت ان کو تفویض کی جاتی ہے، دی جاتی ہے، کیونکہ ربویت یعنی پالنہار، تدریجاً آہستہ آہستہ ایک شے کو پروان تک چڑھانا، یہ ہے ربویت۔ تو یہ ربویت جو ہے اللہ رب العالمین صفت اپنے فضل سے اس کا مظہر بناتا ہے ماں باپ کو۔ کیا بات۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی دعا ہے کہ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ میرے ان ماں باپ کی پر تو رحم فرما جس طرح ان دونوں نے میری تربیت فرمائی ہے۔ تو ان کو مجازی رب کہا گیا ہے، یعنی وہ تربیت کرنے والے آہستہ آہستہ بچے کو پروان تک چڑھاتے ہیں۔ کیا بات۔ اسی طرح قرآن کریم نے ایک جگہ اور ذکر کیا سورہ احقاف میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ احسان کرے۔ اس کی لاجک کیا اللہ نے خود آگے بیان فرمائی، فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ اللہ اکبر، بڑی جاذبیت کے کلمات کہے گئے کہ وضعتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے بڑی مشقت اور تکلیف سے اس کو اٹھایا، ووضعتہ حملتہ امہ کرہا،
اس کی ماں نے اپنے پیٹ کے اندر اس کو بڑی تکلیف کو رہا، بڑی تکلیف اور مشقت کے ساتھ. اللہ اللہ. میں اور آپ اگر اپنے پیٹ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے کوئی وزنی چیز باندھ لیں تو 10 منٹ کے بعد ہمیں اپنی طبیعت سے وحشت ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے. اور ماں وہ ہے جو اپنے بطن کے اندر اتنا وزن لے کر وہ 9 مہینے تک اپنے رحم میں بچے کو رکتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کے درد اور تکلیف کو اس کلمے میں ذکر فرمایا، اور کلام مجید نے اس ماں کی گویا کہ مشقت کو بیان کرتے ہوئے شاہ فرمایا کہ حملتہ امہ کرہا، اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اس کو انتہائی مشقت کے ساتھ. ووضعتہ کرہا، جب اس کو جنا تو انتہائی مشقت کے ساتھ، وہ تکلیف، وہ اذیت کے ساتھ. اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کو اٹھائے رکھنا اور اس کو دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 30 شہرا، وہ 30 مہینے ہیں. صحیح. اب اس میں ایک میں آنے سے پہلے ذرا 30 کے ہم وضاحت کر دیتے ہیں. 30 شہرا جو کہا گیا، اس کی کیا لاجک ہے، اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ دودھ پلانے کی اور دودھ چھڑانے کی، حملہ وفصالہ، حمل میں لینے کی، اٹھانے کی، اور دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ 30 مہینے ہے. صحیح. اس سے مراد یہ ہے کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے، ماں جو بچے کو دودھ پلائے گی وہ ہے 2 سال. ٹھیک ہے. اور 2 سال ہوتے ہیں 24 مہینے. ٹھیک ہے. بچ گئے کتنے؟ 6. تو حمل کی اقل مدت جو ہے وہ 6 مہینہ. صحیح. یعنی نسب کے ثبوت کے لیے اگر ماں کے رحم میں بچہ 6 مہینے رک جائے تو اس کا نسب ثابت ہوتا ہے. اور زیادہ سے زیادہ 2 سال کا بھی عرصہ یہ سے ذکر کیا گیا. تو کم اقل مدت یہاں پر حمل کی بیان کی گئی ہے، وہ ہے 6 ماہ. تو 6 ماہ یہ اور 24 ماہ دودھ پلانے کے، تو لوگ گویا کہ 30 مہینے ہو گئے. 2 مہینے سے زیادہ 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا یہ شریعت مطہرہ نے جائز نہیں رکھا، یہ گناہ ہے. ہاں 2.5 سال کا اگر کوئی بچہ ہے، 2.5 سال کے اندر کا کوئی بچہ ہے، وہ اگر کسی خاتون کا دودھ پی لیتا ہے تو رضاعت تو ثابت ہو جاتی ہے، یعنی اس کی وہ دودھ پلانے والی ماں مرضعہ، یعنی وہ ثابت تو ہو جاتی ہے. لیکن بچے کو جو دودھ پلانے کے، ایک تو حرمت رضاعت، ایک ہے دودھ پلانے کا وقت. تو دودھ پلانے کا جو وقت ہے وہ 2 سال کا ہے. تو قرآن یہاں پر دیکھیں ذکر کر رہا ہے کہ ماں نے جو اپنے بطن کے اندر بچے کو اٹھایا تھا وہ انتہائی کراہیت کے ساتھ اٹھایا، بہت مشقت کے ساتھ، اور اس کو جنا جو ہے وہ بہت مشقت کے ساتھ. تو سرکار علیہ السلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، میری نرمی، میری محبت، میری شفقت، میرے مال، میری مہربانی اور میرے حسن سلوک کا سب سے پہلے مستحق کون ہے؟ جی. تو سرکار نے فرمایا تیری ماں. اچھا. تیری والدہ جو ہے وہ تیری محبت، تیری نرمی، تیرے مال، تیرے سکون، تیرے پیار، تیرے لاڑ کی اور تیری شفقت کی سب سے پہلی مستحق. اس نے کہا پھر کون؟ حضور نے فرمایا تیری والدہ، تیری ماں ہی ہے. تیسری دفعہ انہوں نے کہا کہ میری محبت، میری شفقت، میری راحت اور میری مہربانی اور میری چاہت کا سب سے بڑی حسن سلوک کی پہلے مستحق کون ہے؟ تو سرکار نے تیسری دفعہ بھی فرمایا تیری ماں. سبحان اللہ. تیری والدہ جو ہے وہ تیری مہربانی، تیری محبت، تیری شفقت، تیری نرمی، تیری خدمت کی سب سے پہلی مستحق ہے. کیا بات. پھر چوتھی دفعہ پوچھا تو حضور کون؟ تو سرکار نے فرمایا تیرا باپ. تو 3 دفعہ حضور علیہ السلام نے ماں کو مقدم کیا، کیونکہ باپ اپنے اعصابی اعتبار سے، اپنے فکر و احساس کے اعتبار سے پختہ فکر ہے. ماں کیونکہ عورت ہونے کے حوالے سے، ایک کمزور بدن ہونے کے حوالے سے، اور پھر اس پر اتنی مشقت، اور پھر بچے کے ساتھ مستقل اسٹرگل اس کا، یعنی رات کو اس کو لے کر پھرنا، دن بھر اس کو سنبھالنا. جس طرح ایک بڑا محاورہ مشہور ہے اور حقیقتاً بھی ہے کہ گیلے پر خود سو جانا اور سوکھے پر بچے کو سلانا. واہ واہ واہ. اب ایسی مائیں ہیں، لیکن ماؤں کا رتبہ تو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. ماں بچے سے کبھی بے چین نہیں. صحیح. اب دیکھیں وہی لڑکی پہلے اس کو تھوک سے نفرت ہوتی ہے، کسی گندگی سے نفرت ہوتی ہے، لیکن جب اس کا بچہ خود ہو جاتا ہے تو پھر اس کی صفائی کرنے میں اس سے کوئی نفرت نہیں، بلکہ وہ شوق سے اس کا سارا وقت یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے کہ وہ کسی قسم کی گندگی میں نہ رہے. تو یہ وہ مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے ماں کا عطا فرمایا. ایک صحابی جو تھے وہ جہاد کے بارے میں پوچھنے لگے، یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ ہیں اور وہ بڑھاپے میں؟ کہنے لگے ہاں. تو سرکار نے فرمایا کہ پھر تو اس کو چھوڑ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر. اچھا. اور بڑی مشہور حدیث مبارکہ جامع ترمذی کی ہے کہ سرکار علیہ السلام اپنے مبارک و مقدس ممبر جس کے قریب ہم جا کے دعا کریں تو اللہ قبول کرتا ہے. واہ واہ. تو سرکار کریم خود اس ممبر پر جلوگر ہو رہے ہیں اور ایک سٹیپ پر حضور نے پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، واہ، تیسرے پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین. تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ جو آپ نے آمین مستقل کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جبریل میرے پاس تھے. اچھا. اور انہوں نے دعائے ضرر دی ہے، جس کو ہم ظاہری الفاظ میں کہتے ہیں بد دعا دی ہے. اللہ اللہ. دعائے ضرر دی ہے، اور دعائے ضرر یہ دی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر
اور گڑ گڑا کر اس نے اپنے رب سے اگر مغفرت نہیں مانگی، کیونکہ یہ تو مغفرت کا مہینہ تھا، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، اللہ اللہ، تو اگر اس نے اس مقدس مہینے کے اندر جو بخشش کا مہینہ تھا اس کو بروئے کار نہ لایا اور اللہ سے بخشش نہ مانگی تو وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ، یہ دعائے ضرر اور بد دعا قبلہ شبیر بھائی جبریل امین نے دی، تو سرکار نے اس پر آمین کہا، یعنی بد دعا کرنے والے، دعائے ضرر دینے والے جبریل، اللہ، اور اور آمین، آمین کہنے والے حضور، اور وہ کہہ بھی ممبر پر رہے ہیں۔ اللہ، اب تینوں کا امتزاج آپ دیکھیے، فرما حضور آپ نے جب دوسری دفعہ آمین کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرما دوسری دفعہ یہ کہ جبریل نے مجھ سے کہا کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی کسی کے سامنے لیا جائے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام نامی اس میں گرامی کسی کے سامنے لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، تو کہا جو درود نہ پڑے وہ ہلاک ہو جائے، یہ مرتبہ ہے حضور کی شان کا، تو سرکار نے فرمایا آمین۔ تو ہم ایسی بات جو ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں، تو بہت اچھی عادت ہے، بلکہ لازم یہ کہ جب بھی سرکار کریم علیہ السلام کا نام آئے، خاص اس میں ذات محمد کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت درود کا اہتمام ضرور کیا جائے۔ نبی مکرم، یہ تو ساری صفات ہے، نبی مکرم، رسول مکرم، یہ صفات ہے، اس کے ساتھ بھی درود پڑھا جائے گا، لیکن جب نام احمد آ جائے، یہ نام محمد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو درود پڑھا جائے، ورنہ جبریل نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، اور سرکار نے اس پر آمین کہا۔ اور تیسری دفعہ جب آمین کے جملے حضور نے ارشاد فرمائے تو صحابہ سے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے مجھے تیسری دفعہ میں یہ کہا تھا کہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں، اللہ اکبر، اور وہ اس کی شفقت کی جانب احتجاج رکھنے والے، محتاج ہوں اس کی طرف، اور پھر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ شفقت و مہربانی نہ کرے، ان کا خیال نہ رکھے، ان کی صحت کا، ان کی خوراک کا، ان کے امن کا، ان کے رہن سہن کا، جبکہ وہ اہتمام ہر چیز کا کر سکتا ہے، یا کچھ نہیں کر سکتا تو مہربانی کا تو اہتمام کر سکتا ہے، اچھے بول سکتا ہے، اپنی بیوی پر ماں باپ کو ترجیح دے سکتا ہے، اپنے گھر والے اپنے اولاد پر ماں باپ کو ترجیح دے سکتا ہے۔ فرمایا اگر وہ یہ نہ کر سکا اور اس کے ماں باپ بوڑھے تھے اور اس نے ماں باپ کا خیال نہ کیا تو جبریل امین جو رسول امین ہے انہوں نے بد دعا دی اور کہا وہ شخص ہلاک ہو جائے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مستجاب الدعوات ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں ہر نبی مستجاب ہوتا ہے، اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، تو سرکار نے اس پر آمین کہا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کا رتبہ اور مقام کتنا ہے کہ جس کا خیال نہ رکھنے والوں کے لیے جبریل بد دعا کرے اور حضور آمین کہے، تو جو ان کا خیال رکھتا ہوگا تو پھر ان کی کرامت اور عزت کتنی بلند ہوگی۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اب یہ تو فضیلت ہو گئی، اور یقیناً ہمارے مسلم معاشرے میں بالعموم اور پاکستان اور یہ ایشیا کا جو ماحول ہے حضرت، اس میں ماں باپ کی بہرحال ایک قدر و قیمت ہے، ایک فیملی اٹیچمنٹ وغیرہ کی وجہ سے، لیکن چونکہ نافرمانیاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور گفتگو کا انداز بھی تبدیل ہو رہا ہے، نوجوان جس طرح سے فلمیں، ڈرامے اور اس طرف جا کر جو طریقہ سیکھ رہے ہیں گفتگو کا، اس میں ماں باپ کی بے ادبی کا طریقہ بھی بدقسمتی سے رائج ہو گیا ہمارے ہاں۔ تو اب اس میں یہ بتائیے کہ جب کوئی سوال کرنا ہو، جب کوئی ڈسکشن کرنی ہو، جب کوئی مشورہ کرنا ہو، تو احتیاط کس طرح سے رکھی جائے کہ بے ادبی میں شمار نہ ہو اور بات بھی ہو جائے؟ دیکھیں، مسلمانوں کے نزدیک الحمدللہ ہمارا دین وہ پیارا دین ہے کہ اس کے لیے ہر سیکنڈ مادر اور فادر ڈے ہے اور فادر ٹائم ہے۔ ہم کوئی اہتمام کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، کیونکہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے شبیر بھائی جو رشتے رکھے ہیں نا، اس کے ساتھ ہمارا سکون وابستہ ہے۔ ہم چاہیں جتنا اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو گویا کہ محفوظ کریں، لیکن جب رشتوں کو آپ اگنور کریں گے نا تو اندر سے آپ کا نیچر اور فطرت آپ کو بڑا پریشان کرے۔ صحیح۔ اس کے لیے پھر سال میں ایک دفعہ مدر ڈے رکھ دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے جی ماں کا دن ہے، جان چھڑاؤ، اور جو ہے یہ باپ کا دن ہے۔ تو میں ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو مدر ڈے کے لیے زیادہ سورس کرتی ہیں، اچھی بات ہے اگر اس وجہ سے لوگوں کے اندر ترغیب پیدا ہو جائے اور لوگ ماں کی عقیدت کو جانیں تو ہم اس کی نفی نہیں کرتے، ہم اس کی ستائش کرتے ہیں۔ لیکن کل میری ماں سیدہ خدیجہ کا یوم گزرا ہے، جی، تو اس کے لیے کوئی پلے کارڈ بنائے گئے؟ اس کے لیے ہماری بہنوں نے کہیں سڑکوں پر آ کر ان کی عزت، حرمت، ان کا مقام، ان کا تقوی، اس کا کوئی یوم کیا؟ تو یہ آپ کیا ڈرامہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں؟ کوئی آن لائن شاپنگ میں کوئی رعایت ہوئی کہ اگر اپنی ماں کے لیے آپ کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو 60%؟ سیدہ زہرا پاک کا یوم پاک جو گزرا ہے 2 رمضان المبارک میں، اس کے لیے اس خاتون مکرم، بلکہ اس خاتون اصل کے لیے بات کیوں نہیں کی گئی؟ ان کے لیے بات تو کون سے عورتوں کے حقوق؟ آپ پہلے عورتوں کو تو لا کر رکھیں سامنے کہ وہ عورتیں کون ہیں کہ جنہوں نے عورتوں کو حقوق کیا دیے ہیں۔ تو میں پہلے عرض کر رہا ہوں، ہم اس پر مذمت نہیں کر رہے ہیں، مخالفت نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مدر ڈے منایا بھی جائے تو اس اعتبار سے خوب ہے کہ چلو صبح کا بھولا شام گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے، تو اگر اس وجہ سے اس کو ماں کا احترام اور مرتبہ پتا چل جائے تو وہ نہیں، لیکن اس کو یکسر اگنور کر دینا اور اس کو یکسر چھوڑ دینا تو یہ بھی توازن نہیں، پھر
یہ لگتا ہے کہ ڈورے کہیں اور سے ہل رہی ہیں اور اس کا مقصد نہ عورتوں کی عزت سے نہ عورتوں کے مقام سے. لہٰذا چاہیے یہ کہ نوجوانوں کو کہ ہم مسلمان ہیں تو بحیثیت مسلمان کہ ہم دین کا علم حاصل کریں. جب تک مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کون ہیں تو میرے دل کے لیے شبیر بھائی احترام کے جذبے کیسے جاگیں گے؟ جب مجھے یہ نہیں پتا کہ ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے اور کیا مقام ہے، میں نے کہا بس وہ پیدا ہو گیا بس معاملات ہو گیا. نہیں، بلکہ ماں باپ کے ساتھ جہاں دنیا کے اندر ہم اپنے دل کو سکون دے کر، کیونکہ بندہ جتنا بھی بڑا ہو جائے اس کے اندر ایک بچہ چھپا ہوا ہے صحیح، جو کسی کی شفقت چاہتا ہے، کسی کی مہربانی چاہتا ہے. وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو کسی کی شفقت اور مہربانی چاہتا ہے. لیکن اسلام وہ ہے جو آخرت میں بھی اس کے لیے اجر رکھتا ہے کہ قبر میں بھی ماں باپ کے ساتھ مہربانی کرنے پر اس کو یہ انعام و اکرام ملے گا، حشر میں بھی اس سے ماں باپ کے ساتھ اکرام و انعام کرنے پر یہ اجر ملے گا. اور اللہ رب العالمین ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے دنیا میں اس کے رزق کی کشادگی کرے گا اور اس پر معاملات کی آسانی کرے گا. اور قبر و حشر کے اندر جب اس کے عذاب اس کو جکڑنے کے قریب ہو جائیں تو ماں باپ کی مہربانی یا ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ رب العالمین قبر کی گھڑی اور حشر کی گھڑی اس کے لیے آسان کرے گا. ماشاءاللہ. اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیوز ون سے براہ راست، اور آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان کی ٹرانسمیشن اور بزم علم و عقیدت ہمارا سیگمنٹ ہے. موجود ہے ہمارے ساتھ حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب، ان سے کلام سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سید علی رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک کلام سے آغاز کرتا ہوں. فرماتے ہیں تمہاری یاد سے دل کو راغتیں کیا کیا تمہاری یاد سے دل کو ہے راغتیں کیا کیا تمہارے ذکر نے ٹالی ہے مشکلیں کیا کیا نظر خیال سے پہلے مدینے جا پہنچی نظر خیال سے پہلے مدینے جا پہنچی دل و نگاہ نے دیکھی رقابتیں کیا کیا حضور معراج شریف کے حوالے سے کیا مضمون لے کر آئے ہیں سید ادیب علی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں بس ایک رات کا مہمان ہے بنانے کو بس ایک رات کا مہمان ہے بنانے کو زمین سے عرش نے کی ہوگی منتیں کیا کیا تمہارے نام کا تھپا لگا ہوا پاک آقا تمہارے نام کا تھپا لگا ہوا پاک لگا رہے ہیں میری لوگ
قیمتیں کیا کیا گئے نہیں ہو مدینے ادیب تم لیکن گئے نہیں ہو مدینے ادیب تم لیکن سنا رہے ہو وہاں کی حکایتیں کیا کیا تمہارے ذکر نے ٹالی ہے مشکلیں کیا کیا. سبحان اللہ. شاہ صاحب یہ تمہارے نام کا ٹھپا ہاں قیمتیں کیا کیا، اس پر ذرا کچھ کلام ہو. جی ہاں، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. واہ واہ واہ. یعنی آپ دیکھیے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر عقیدت اور احترام بھی اس لیے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے، واہ واہ، سرکار علیہ السلام کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ نے محبت اور الفت پیدا فرمایا، اور یہی چیز قیامت کے اندر بھی جاری رہے گی. واہ واہ. یعنی اس لیے امت کو بخش دیا جائے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ٹھیک. بلکہ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ جب تک میری امت جنت کے اندر قدم نہ رکھے گی اس وقت جتنے انبیاء ہیں ان کی امتوں کے داخلوں کو اللہ نے جنت پر حرام کر دیا. اچھا. جب تک میری امت جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گی. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت ہے. یعنی ٹھپا دیکھیے، سرکار کا نام آ جانا یہ اتنا بڑا کمال ہے، اور لفظ ٹھپا کے ساتھ جو بڑا انہوں نے کمال کیا. سرکار کریم علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کے قدموں میں اگر خاک لگ جائے، مٹی لگ جائے، تو قرآن پھر اس مٹی کی بھی قسم کو یاد کرتا ہے اللہ کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ قسم ہے میں اس خاک کی جو آپ کے قدموں پر لگتی ہے. فاروق اعظم کی تفسیر کے تحت کہ انا اقسم بتراب قدمیک، کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ آپ کے قدموں پر لگی ہوئی مٹی کی بھی قسم کو اٹھایا ہے. تو مجھ سے کسی نے کہنے لگا کہ مٹی تو مٹی ہے، میں نے کہا جی ہاں خاک ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن جب حضور کے قدموں میں آ گئی تو اس کا ذکر پھر قدرت کی زبان پر آ گیا. اب آپ دیکھیں کہاں قدموں پر لگی ہوئی مٹی، کہاں اللہ رب العالمین کی شان جلالت اور بلندی. لیکن آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ آپ کا سر مبارک، آپ کا وجود مبارک، آپ کی نبوت مبارک، آپ کا بدن مبارک، آپ کی جو ساری شانیں، اور پھر وہ اپنی مقام پر، لیکن آپ کے قدموں میں اگر اضافی ایک مٹی بھی لگ جائے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ درجہ رکھتی کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. کسی کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو ساری شانیں اللہ نے ہی دی ہے. تو میں نے کہا یہی تو کمال ہے کہ بیان بھی تو پھر اللہ ہی کر رہا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. اور بیان بھی تو صرف انہی کے لیے کر رہا ہے، انہی کے لیے کر رہا ہے. یعنی یہ اسپیسیفک ہے نا کہ یہ محبت کا اظہار ہے. مثلا آپ کا ایک دوست ہو، بلا تشبیہ عرض کروں، اور آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں اور اچھی مارکیٹ سے اسے شاپنگ کرائیں، اچھا کپڑا اس کو دلائیں، اچھا اس کو سواریں، اور جب وہ آ جائے تو خود لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کہیں کہ یار دیکھو کتنا حسین لگ رہا ہے، کیا بات، کتنا پیارا لباس ہے، جبکہ دلایا آپ نے. تو یہ اظہار محبت کہ یہ دیکھو کتنا حسین لگ رہا ہے. تو بلا تشبیہ ہے کہ دیا تو سب اللہ نے ہے، لیکن بیان ایسا فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ میرے محبوب کی شان ہے، یہ میرے محبوب کا مرتبہ. ایک اور کلام ہو جائے انشاءاللہ. سبحان اللہ. ایک اور کلام پیش کرتا ہوں، اور وہ بھی سید ادیب علی رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے. فرماتے ہیں خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا
شفاعت کی بات محشر میں بس میرا حبیب کرے، کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے، کوئی دوسرا نہ کرے، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے مصطفیٰ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے مصطفیٰ عطا نہ کرے، اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے، شعور نہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے برکت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، جو آپ نیوز 1 سے دیکھ رہے ہیں براہ راست بزم علم و عقیدت میں ہم موجود ہیں۔ حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب نے بہت اچھے 2 کلام پیش کیے اور محفل میں ایک رنگ اور نور کی برسات، اور چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کے اس حصے پر جس میں ہم ایک خاص موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے والدین کا ادب۔ اچھا شاہ صاحب، میں نے اسٹارٹ میں ایک بات کہی تھی کہ 2-3 معاملات ایسے ہیں کہ جس میں والدین سے مشورہ کرتے ہوئے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین جدید دور کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے، اس لیے ان کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ اس میں ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، کچھ باادب ہوتے ہیں تو آخر تک کوشش کرتے ہیں کہ ماں اور باپ کی زبان سے ہاں سن لیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فوراً بس سوال کرتے ہیں، جب سامنے سے نہ کا جواب آتا ہے اس کے بعد ایک تلخی اور لڑائی اور بے ادبی کا ایک معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان مسائل کو، جیسے شادی کرنی ہے وہاں اور کیریئر کا انتخاب کرنا ہے وہاں، تو ان دونوں معاملات میں کس طرح سے ٹیکل کریں میٹر کو کہ بے ادبی بھی نہ ہو اور بات بھی ہو جائے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ دیکھ لی جائے کہ دونوں اپنی فکر کی طرف توجہ کریں۔ بچہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھے کہ ماں باپ اس کے لیے جو بات کریں گے وہ اصلاح کی ہوگی۔ جب میں اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لوں کہ میرے ماں باپ میرے مخلص ہیں، میرے لیے مشفق ہیں، اور زندگی میں ایسے کئی مظاہرے میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھے کہ انہوں نے میری تعلیم کے حوالے سے، میری دیگر زندگی کی تربیت کے حوالے سے ان کے وہ احسانات میرے سامنے ہیں کہ یقیناً انہوں نے بہت اچھا فیصلہ میری زندگی کے حوالے سے کیا، ایک اچھے انسٹیٹیوٹ اسکول کا انتخاب کیا، ایک اچھے ٹیوٹر کا انتظام کیا، میرے لیے اچھی گویا کہ سہولیات مہیا کی۔ تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ میرے مشفق ہیں، تو لہذا ان احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ذہنی گراف کو اور اپنی سوچ کو وہ ذرا بالا کر کے اپنے آپ سے نکل کے اس بات کو دیکھیں، اور اپنے اندر مشاورت اور شورا اور مشاورت کا جو ہے اور مشورے کا جذبہ جگائیں، اور اپنے آپ کو عقل اول اور عقل تمام نہ سمجھیں، اور یہ سمجھ لے کہ یقین جس بات کو میں سمجھ رہا ہوں، تو جس سائیڈ سے میں دیکھ رہا ہوں تو دوسری سائیڈ میرے سامنے واضح نہیں ہے، تو شاید میرے والدین اس سائیڈ سے دیکھ رہے ہیں تو اس سائیڈ کا بھی مشورہ میں لے لوں کہ وہ کس حوالے سے، اور دونوں رخ کو دیکھتے ہوئے پھر میں مینج کروں کہ جناب یہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو ماں باپ کے جو احسانات ہیں اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں، اور قریبی وقت میں جو اس واقعے سے پہلے ہو چکے ہیں، شادی ہے یا جو بھی ہمارا جو ہے کہ فیوچر کی پلاننگ ہے، اس سے بالکل قریب کے جتنے معاملات ہیں، جب تک ایسے معاملات نہیں ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ماں باپ نے کہیں پر بھی ان کے فیصلے نے یا ان کے عمل نے ہمیں غلط طرف نہیں لے کر گئے، اور وہ درستگی کی طرف رہا۔ ایک بات تو یہ ہے، اور جب آپ اس بات کو سمجھیں گے
تو پھر ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اس بات کو وہ غور کریں کہ میرا جو بچہ کہنا چاہ رہا ہے اس کے کہنے کا مقصد کیا ہے. صحیح. تو وہ دوستانہ انداز کے ساتھ ان کے ساتھ ایک گویا کہ انڈرسٹینڈنگ کرے. یہ نہ کہ اپنا حق کو زیادہ بڑھائے اور وہ یہ نہ ہو کہ اپنی تعلیم کے حق کو زیادہ بڑھائے. صحیح. اب اس کے بعد جو ہے کہ وہ اس بات کو سمجھنے کے بعد اگر وہ یہ چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے اپنے دوستوں سے جگر اور ماحول سے وہ سمجھ چکا ہے کہ یہ شادی یا یہ معاملات میرے لیے بہتر ہے تو وہ ماں باپ کو کنوے کرے. صحیح. وہ ان کو سمجھائے, محبت کے ذریعے سمجھائے, دیگر رشتہ داروں کے ذریعے سمجھائے اور ماں باپ کو اس بات کا اعتماد دلائیں کہ آپ جس بات کے لیے تحفظ رکھ رہے ہیں وہ میرے لیے رکھ رہے ہیں. صحیح. کہ شاید میں غلط راہ پر چلا جاؤں گا تو اس سے میرے کو یہ نقصان پہنچ جائے گا, وہ پہنچ جائے گا. لیکن دیکھیں میں نے اس مسئلے میں اس پہ مشورہ کیا, ان سے بھی مشورہ کیا, یہ آپ کے دوست ہیں میں نے ان سے بھی بات کی ہے, یہ خالہ جان ہے میں نے ان سے بات کی ہے, یہ ہمارے تایا ہیں, یہ ابو کے دوست ہیں میں نے ان سے بھی مشورہ کیا, ان کے سامنے مشورہ رکھا ہے. تو ان سب نے یہ بات کی ہے تو آپ اس گزارش کو قبول کریں یا ان کو یہ کہا جائے کہ آپ ابو کو ذرا پیار سے اس بات کو سمجھائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جذبے کے ساتھ اس مسئلے کو دیکھا جائے گا تو یہ مسئلہ حل ہونے کے قریب چلا جاتا ہے. اور اس دوران اگر تھوڑا ڈیلے بھی ہو جاتا ہے تو ڈیلے ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے اس کی اصل شکل سامنے آ جاتی ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے کتنی مفید تھی اور کتنی ہمارے لیے نقصان دہ. کیا بات ہے. اچھا ایک اور مسئلہ ہمارے آتا ہے کہ کوئی ہمارے والدین کو برا کہہ دیتا ہے ہمارے سامنے اور یہ برا صرف جملوں میں نہیں ہوتا, بعض اوقات گالی تک بھی بات آ جاتی ہے. اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں دوسروں کے والدین کا احترام کس طرح کرنا چاہیے اور کس حد تک کرنا چاہیے؟ دیکھیں کسی کے والدین کو گالی دینے سے حدیث پاک کے اندر تو یہ ہے کہ کون ہے وہ شخص کہ جو اپنی ماں کو گالی دے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ماں کو اپنی کون گالی دے سکتا ہے؟ تو فرمایا جب تم کسی کی ماں کو گالی دو گے تو وہ تمہاری ماں ہی کو گالی ہے. تو یہ سرکار علیہ السلام نے نفس ماں کا جو رتبہ احترام ہے, مائیں کسی کی بھی ہوں صحیح لیکن ماں کی ایک حرمت ہے, باپ کسی کے بھی ہوں لیکن باپ کی ایک حرمت ہے. سوسائٹی کے اندر یہ اگر اقدار گر جائے نا تو لوگ بھیڑیے کی طرح لڑنا شروع ہو جائے. صحیح. جیسے علماء کا ایک منصب ہے, ڈاکٹرز کا ایک منصب ہے, ریاست کے بڑے کا ایک منصب ہے, اداروں کا ایک مقصد اور اس کا جو ہے کہ مقام ہے, اس طرح ماں باپ کا ایک مقام ہے, بڑے بھائی کا ایک مقام ہے. یہ جو حرمت ہے, انسان اپنی طبیعت کے اندر بڑا وحشی ہے لیکن اگر یہ تمام اقدار اور یہ تمام بھلائیاں اگر اس کے ساتھ لگا کر اس کی گانٹھ نہ باندھی جائے تو اس معاشرے کے اندر جناب خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. جب کسی کو کوئی احترام نہیں رہے گا, کسی کو کوئی مقام نہیں رہے گا تو لہٰذا اگر کسی نے ماں کی گالی دی ہے تو اس کے لیے مظاہرہ تو ایک سخت وہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے جو روک ٹوک کا طریقہ ہے وہ روک ٹوک کا طریقہ کر سکتا ہے لیکن عوض میں اس کو ماں کی گالی نہ دے, نہیں دے, اس کو باپ کی گالی نہ دے. اس لیے کہ اگر عوض میں اس کو ماں کی گالی دے گا تو اگر یہ قدر اور یہ مقام جو ہے تو خود گر جائے گا. لیکن اس کو عوض میں اگر بدلے میں اگر اس کو ماں باپ کی گالی نہیں دی تو یہ بھی اس کے لیے اصلاح کی بات رہی. یہ زبانی اس کو یہ کہا کہ میں ماں کو گالی کبھی نہیں دے سکتا, ماں کا رتبہ بڑا مقام ہے, باپ کا بڑا مقام ہے, لیکن تو جو ہے کہ وہ اخلاق سے گرا ہوا شخص ہے کہ جو تو میری ماں کی طرف تہمت لگا رہا ہے, یا جو رویہ اس کے ساتھ وہ مناسب جو کر سکے اصلاح کا وہ کرے تاکہ اس کے لیے بھی, کیونکہ تاکہ اس شر کے اندر بھی اس کے لیے خیر نکلے, تاکہ وہ دوبارہ ایکسکیوز کرنے کے لیے آئے اور معافی مانگے کہ تم نے میری ماں اور میرے باپ کے لیے بات کی ہے. جو دشمنی ایک لمبی ہونے والی تھی اس سے بھی بندہ ایک محفوظ رہ جاتا ہے اور ایک محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے لیے بھی گمراہی کی راہ کی طرف وہ جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی اپنی ماں اور باپ کا احترام سامنے آتا ہے. اور مومن وہ ہے کہ جس کی لڑائی کے اندر بھی اصلاح ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں 20 یا 28 کے قریب یعنی چھوٹے اور بڑے ملا کر اگر الگ کریں تو اس کی تعداد مختلف ہو جاتی ہے جو سرکار علیہ السلام کے غزوات ہیں. تو اب غزوات کے اندر بھی دیکھیں کہ اصلاح ہے, اس قتال کے اندر بھی اصلاح ہے, قصاص کے اندر بھی اصلاح ہے. تو جو چیز بظاہر سخت نظر آ رہی ہے اس کے اندر ایک اصلاح کا پہلو ہے. سرکار نے فرمایا دیکھیں جب مجاہدین جہاد کے لیے جاتے تھے تو ارشاد فرمایا کہ جناب جو بوڑھے ہیں ان کو نہیں مارنا, جو بچے ہیں ان کو نہیں مارنا, عورتوں پر تلوار نہ اٹھائی جائے, جو باغات ہیں, جو شہر کے بڑے بھرے ہوئے حسن و جمال ہیں ان کو نہ ختم کیا جائے. یہ نہیں کہ بم مار کر پورے شام کا بیڑا غرق کر دیا جائے, وہ جنت کی نظیر کو گویا کہ خاک میں ملا دیا جائے تو اس کا عذاب تو مکافات العمل میں تمہارے اوپر آئے گا تو ضرور. تو اس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگیں ایک اصلاح کی طرف سے تھی, یہ غلیظ اور بھیانک اور دہشت گردی نہیں تھی, اس کے اندر اصلاح تھی کہ جس کے اندر لوگ کنورٹ ہو کر آتے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اقدام ایسا تھا کہ جہاں پر اگر علاقوں پر غلبہ ہو رہا ہے تو آپ ایک
طاقت کے ذریعے علاقے پر غلبہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں نذیر اور اصلاح ایسی ہے کہ لوگ دل بھی پھر آپ کے حضور نشاور کر رہے ہیں۔ واہ واہ۔ آج آپ نے ادھر بمباری کر دی، ادھر بمباری کر دی، لیکن ان کی نسلیں آپ کو بددعا دے رہی ہیں، آپ کے لیے نفرت پھیل رہی ہے، آپ کے لیے جناب اذیت پھیل رہی ہے، دنیا آپ کو بالکل غلط رویے کے ساتھ یاد کر رہی ہے، آپ کے نام کو جلا رہی ہے، آپ کے جھنڈوں کو جلا رہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات تھی اس میں اصلاح اور امن کا یہ پہلو تھا، جس میں انانیت نہیں تھی، غلبہ نہیں تھا، ہوس نہیں تھی، وہ ایک اصلاح تھی جس طرح کے اسٹرکچر کے اوپر رکھ کر ڈاکٹر ایک مسئلے کا آپریشن کرتا ہے اور آپریشن کے بعد اس کی اصلاح کرتا ہے، تو آپ دیکھیں وہی لوٹ کر لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف آئے۔ سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ایک شخص کے ساتھ قتال کر رہے ہیں، جب آپ لڑتے ہوئے اس کے سینے کے اوپر آ کر بیٹھ گئے، اب تھا کہ قریب آپ اپنی تلوار اس کے سینے کے اندر داخل کر دیں، اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ اکبر، اور آپ پیچھے ہٹ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اب اس کو نہیں مار سکتا، اس لیے کہ پہلا میرا اس کے ساتھ براہ راست ہونا اللہ کے لیے تھا، اب یہ ذات کے لیے۔ بعض علماء نے یہ لکھا کہ اس شخص نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا، یعنی یہ رویہ اور اصلاح جو ہے شریعت مطابق ہے، جس میں ذات کو آگے نہیں کیا گیا، غلبہ کو آگے، جو خرابی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو لہذا یہی رویہ جو اس بڑے پیمانے میں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مغازی اور غزوات کا رہا ہے، تو یہ ایک انڈیویجول اعتبار سے جو ہماری تنہائی ہے اس میں ہم نے دیکھنا چاہیے کہ ہم اس خرابی کے اندر بھی اصلاح کو کس طرح تلاش کر سکتے ہیں اور اصلاح کا فروغ کس طرح کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بھی ہے کہ جب ہم والدین کے ادب کی بات کرتے ہیں تو اس میں ماں پر منقبتیں بھی، یعنی کہ ماں کی شان میں نظمیں کہہ دیں یا ماں کی شان میں کلام کہہ دیں، وہ لکھے گئے، باپ کے لیے نہیں لکھے گئے۔ ماں کی شان میں اشعار لکھے گئے، باپ کے لیے اتنے نہیں لکھے گئے۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا کہی گئی، اب دوسرا جملہ سارے کے سارے تلاش کر رہے کہ باپ کے لیے کیا رکھیں۔ اور جو فضیلت آپ نے ماں کی بیان کی وہ یقیناً سارے اسی پر عمل کرتے ہوئے ماں کے پیروں کو بھی دباتے ہیں، باپ کے پیروں کو کم دباتے ہیں، ماں کے پاس جا کے اس کی آغوش میں سو بھی جاتے ہیں، باپ کے پاس کم جاتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب میں تفصیلاً آپ سے لوں گا، ایک مختصر سا وقفہ ہے، اور یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ ذرا آپ بھی اپنے آپ کو جھنجھوریں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ بعض اوقات چیزیں ہمارے ہاں کوئی غلط نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن سوچنا چاہیے کہ اگر یہ چیز یوں ہو رہی ہے تو یہ یوں کیوں نہیں ہو سکتی، تب آپ کا ذہن کھلے گا۔ تو میں نے وہ سوال آپ شاہ صاحب کے سامنے رکھا ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔